علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارا ہوتا رہے گا۔ حسن بصری کا قول ہے الفتنہ اذا اقبلت عرفہ کل عالم واذا ادبرت عرفہ کل جاہل۔ جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سازش ہوتا ہے اس کو علماء فوراً جان جائیں گے، جہلا نہیں پہچانیں گے، جہلا اس کو ملمہ سازی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے، مگر علماء پہچان لیں گے، علماء پہچان لیں گے۔ علماء کے مقام کو جانو، یہ بھی آپ کا ایک نقطہ ہے کہ ایک سازش کے تحت علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے، ایک عورتیں دوسرا علماء۔ علماء کہاں سے لیا آپ نے؟ عورتیں ثابت ہے صحیح حدیث سے، علماء کہاں سے لے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام، جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے، جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں، وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے، جھوٹ بولا گیا، کوئی روایت ایسی نہیں، صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر اور منبع علماء ہے۔ بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم کب اٹھے گا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے، باقی سب کچھ ہوگا، یا آپ کے کیمرے ہوں گے، آپ کی لائبریریاں ہوں گی، آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ کتابیں ہوں گی، یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کا مصدر علماء ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ ایک سازش، یا تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے، ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا۔